یہ جو سانس کی آمد و شد ہے یہ عجیب و غریب رنگ دکھاتی ہے انسان کو. بعض لوگ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں, ان کو کبھی گرم ہوا بھی. ناظرین, آج ہم بات کریں گے پاکستان کے ایسے ہر دل عزیز اداکار کے بارے میں اور ٹی وی ہوسٹ کے بارے میں کہ جس کا ذکر سن کے اب بھی لوگوں کے دلوں کو سکون آتا ہے اور لوگ ان کی یاد میں تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں. ناظرین گرامی, میں بات کر رہا ہوں طارق عزیز کی. جی ہاں, پاکستان کے مایہ ناز شو اینکر طارق عزیز. ناظرین گرامی, آج ہم بات کریں گے طارق عزیز کی زندگی کے بارے میں کہ ان کی زندگی میں کیسے اتار چڑھاؤ آتا رہا اور کیسے وہ اپنی زندگی بسر کرتے رہے. ناظرین گرامی, ویڈیو کو شروع سے شروع کرتے ہیں. ناظرین, واقعہ کچھ یوں ہے کہ 1936 میں طارق عزیز پنجاب کے ضلع جلندھر میں پیدا ہوئے. اس کے بعد 1936 کی تحریک چلی پاکستان بنانے کی. اس کی تحریک میں طارق عزیز کے والد شامل تھے اور انہوں نے ادھر رہتے ہوئے ہی اپنے نام کے ساتھ پاکستان لگانا شروع کر دیا. یوں قائد اعظم نے پاکستان بنایا اور 1947 میں طارق عزیز اپنے باپ کے ساتھ پاکستان میں آ گئے اور پاکستان میں ساہیوال میں آ کے رہائش اختیار کر لی. ناظرین گرامی, 1947 کے بعد 1955 کو طارق عزیز لاہور آئے اور نوکری ڈھونڈنا شروع کر دی, لیکن انہیں کہیں بھی نوکری نہ ملی اور واقعہ کچھ اس طرح ہو گیا کہ اسے لاہور کے فٹ پاتھ کے اوپر بھی فقیروں کے ساتھ سونا پڑا. لیکن ناظرین گرامی, یوں نوکری تلاش کرتے کرتے ایک دن وہ ریڈیو پاکستان لاہور میں چلے گئے اور ان کو وہاں پہ جاب مل گئی. یوں انہوں نے پہلی دفعہ 1964 میں ریڈیو پاکستان پہ کام کرنا شروع کیا. کچھ عرصہ ریڈیو پاکستان پہ کام کرنے کی وجہ سے وہ ہر دل عزیز ہو گئے اور لوگ ان کے نام کو جاننا شروع ہو گئے. ناظرین گرامی, انہی دنوں میں نیا ٹی وی آیا اور ٹی وی سکرین بھی نئی آئی. تو ناظرین گرامی, پاکستان کے مایہ ناز اداکار طارق عزیز کو ٹی وی ہوسٹ بنا دیا گیا, جس میں سب سے پہلے انہوں نے لیلام گر کا شو رکھا. ناظرین, دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام. اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا راز ہے. ناظرین گرامی, طارق عزیز نے جب اپنا شو شروع کرنا تو تلاوت قرآن پاک سے کرنا اور اس کے بعد کہنا دیکھتی آنکھوں کو میرا سلام. لیکن ناظرین گرامی, کسی بندے نے فون کیا اور فون کر کے بولے, طارق صاحب آپ کہتے دیکھتی آنکھوں, لیکن میں دیکھ نہیں سکتا, سن سکتا ہوں. یوں طارق عزیز نے کہنا شروع کر دیا, دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام. ناظرین گرامی, پہلے ٹی وی ہوسٹ تھے وہ, پہلے خبر نامہ پڑھنے والے تھے وہ. ناظرین, وہ ٹی وی کی دنیا میں, شنوبر کی دنیا میں سبھی کے استاد مانے جاتے ہیں اور وہ جتنی زندگی بھی زندہ رہے ہر دل عزیز رہے. لوگ ان کو کافی زیادہ پسند کرتے تھے. ناظرین گرامی, طارق عزیز نے پشاور میں شادی کری. کچھ عرصے بعد ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا, لیکن ناظرین گرامی, بیٹا پیدا ہونے کے چند سال بعد وفات پا گیا. لیکن ناظرین گرامی, تب جب بھی طارق عزیز کو اس کے بارے پوچھا جاتا تو طارق عزیز کہتے کہ مجھے کسی چیز کا کوئی غم نہیں, کیونکہ اولاد دینا اور واپس لینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی رضا اور حکمت ہوگی. تو ناظرین گرامی, میں آپ کو بتاتا چلوں, طارق عزیز نے پاکستان کی سیاست میں بھی حصہ لیا. بچپن میں وہ پیپل پارٹی کو, بھٹو کو پسند کرتے تھے اور بھٹو کے کافی قریب تھے. اس کے بعد جوانی میں انہوں نے بھٹو کو چھوڑا اور مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی. یوں ناظرین گرامی, 1997 کے الیکشن لڑے اور پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم عمران خان کو شکست دی اور قومی اسمبلی میں اپنی جگہ بنا لی. ناظرین گرامی, اس کے بعد دوبارہ پھر شنوبر انڈسٹری میں آ گئے اور ٹی وی شو ہوسٹ کرتے رہے اور ناظرین گرامی, وقتاً فوقتاً وہ ٹی وی میں اپنا انٹرویو بھی دیتے رہے. یوں ناظرین گرامی, وقت گزرتا گیا اور وقت آ گیا کرونا وبا کا. کرونا وبا میں طارق عزیز کی طبیعت خراب ہو گئی, جس کو ہاسپٹل لے کے جایا گیا. ناظرین گرامی, ہاسپٹل میں چند عرصہ طارق عزیز بیمار رہے, اس کے بعد اپنی حالت کی وجہ سے وفات پا گئے. ناظرین, طارق عزیز نے اپنے بیڈ کے اوپر لیٹے ہوئے آخری 2 دن مرنے سے 2 دن پہلے ایک ٹویٹ کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
चलता फिरता इंसान भी बहुत बड़ी नेमत होती है। इंसान चलता फिरता रहे, आज़ादाना रहे तो अल्लाह की बड़ी रहमत होती है। वो दिन तो गुजर गए, पता नहीं दोबारा वो दिन कब आएंगे कि जब चल फिर सकेंगे और सुकून से हर जगह आ जा सकेंगे। अब तो हम बिस्तर के ऊपर लेटे हुए हैं और कोई उम्मीद नहीं कि चल फिर सकेंगे या दुनिया में घूम सकेंगे, दोबारा वापस आ सकेंगे। उम्मीद नज़र नहीं आती कि बेड के ऊपर से उठ सकेंगे। यूँ नाज़रीन ग्रामी, ये भी उनके अल्फाज पूरे हो गए और वो 2 दिन बाद वफात पा गए। आंखों में आंखें डालकर अपने हिस्से का खराज मांगते हैं, वो जानते हैं कि जिंदगी क्या होती है। एक तो मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये लाहौर जिसमें कभी मेरे पास रात सोने की जगह नहीं होती थी और मैं बागों में बेंचों पर सो जाया करता था, इसी लाहौर से मैं कौमी असेंबली का मेंबर भी बना।